السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں جمعہ کے دن کی فضیلت کے متعلق کچھ ضروری انفارمیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جمعرات کا دن مکمل ہو جاتا ہے اور جمعرات کے بعد جیسے ہی جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے احتیاطاً اپنے اپنے اسٹیٹس پر سب سے پہلے جمعہ مبارک لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کا آدھا حق تو ادا کر ہی دیا، اور بس روزانہ کے مقابلے اس دن خاص وفاداری کے ساتھ دل سے تھوڑے بہت عبادت کر لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے وضو کی حالت میں یا پھر بالکل حجابیز بن کر سیلفیز لیتے ہیں اور اسٹیٹس میں لگا کر مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا سچ میں ہم نے جمعہ کے دن کا حق ادا کیا، یا جمعہ کے دن سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا ہے، یا پھر یوں ہی اپنا جو پورا جمعہ برباد کر دیتے ہیں؟ میں آپ کی دوست زرین آج اسی موضوع پر بات کروں گی، وہ بھی قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اور کوشش کروں گی کہ میرے تمام مسلمان بھائی بہن تک جمعہ کی فضیلت کی صحیح انفارمیشن پہنچا پاؤں انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم دنیا میں تمام امتوں میں اس کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں بھی ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا، لیکن ان کا اس بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ حدیث نمبر 876۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 877۔ تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 883۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ حدیث نمبر 884۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ حدیث نمبر 887۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 888۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 889۔ ایک اور حدیث ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 890۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ صحیح صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 891۔ اسی طرح ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی جو مسجد میں ہوا، جو بحرین کے ملک جواشی میں تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 892۔ اسی طرح ایک اور حدیث یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 894۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 895۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ
گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینہ میں شرابور۔ اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعہ میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 902۔ ایک اور حدیث، انہوں نے عمر بنت عبد الرحمن سے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعہ کے لیے اسی حالت میل کچیل میں چلے آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 903۔ ایک اور حدیث، اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 906۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 907۔ اسی طرح آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 908۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا، یعنی کہ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ ہے۔ جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہودی کا ہوگا اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 896۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، کہ جمعہ کے دن غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 897۔ تو میرے دوستوں، میرے جتنے بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جمعہ سے متعلق آپ لوگوں کو جتنی بھی انفارمیشن دی ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگے اور آپ لوگ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اور یہ امید کرتی ہوں کہ اب تک ہم جو جمعہ کے دن جو فضول کے کام کرتے تھے وہ نہ کر کے ہم جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہم اسے ویسے اپنے جمعہ کو گزاریں۔ اور کیونکہ جمعہ کی فضیلت اتنی ہی نہیں ہے، اور بھی بہت زیادہ ہے، تو میں نے اسے پارٹ بائی پارٹ میں اسے ڈالوں گی انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب میں، آپ اسے دیکھتے رہیں۔ یہ پارٹ نمبر 1 تھا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں بالکل نیو یوٹیوبر ہوں اور مجھے آگے بڑھنے میں خوب میری مدد کریں اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو آپ کی بہن کی طرف سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔